اللہ تبارک و تعالیٰ کے بابرکت نام سے ابتدا ہے جو دلوں کے رازوں سے خوب واقف ہے۔ السلام علیکم دوستو، ویلکم آن ایس جی اے سٹوریز۔ دوستو، حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ خواجہ بدر الدین اسحاق کے حوالے سے ایک واقعہ نقل فرماتے ہیں کہ اجودن کے قریب ایک مولوی رہتا تھا۔ یہ ملا اپنے علم ظاہری پر بہت اتراتا تھا اور بہت فخر کرتا تھا۔ اس کو علم نے متکبر اور مغرور بنا دیا تھا۔ یہ ہمیشہ درویشوں کو کم علم اور جاہل سمجھ کر حقارت کی نظر سے دیکھتا تھا۔ ایک دن ملا صاحب حضرت بابا فرید رحمت اللہ علیہ کے پاس آئے۔ اس ملا نے دیکھا کہ حضرت بابا فرید رحمت اللہ علیہ کے پاس بہت سے لوگ بیٹھے ہیں اور وہ آپ کے واعظ و نصیحت سے محظوظ ہو رہے ہیں، آپ کی باتوں سے لطف اندوز ہو رہے ہیں، اور حضرت بابا فرید رحمت اللہ علیہ اپنے شاگردوں کو دین اسلام سکھا رہے ہیں۔ جیسے ہی ملا صاحب یہاں پہنچے تو ملا صاحب نے آتے ہی اپنے علم اور اپنی دانائی کے چرچے شروع کر دیے اور اپنے علم پر فخر کرنے لگے۔ حضرت بابا فرید رحمت اللہ علیہ نہایت دل جمی اور دلچسپی کے ساتھ اس ملا صاحب کی باتیں کافی دیر تک سنتے رہے۔ ادھر اہل مجلس کو ملا صاحب کا یہ انداز بہت گراں گزر رہا تھا، مگر حضرت شیخ بابا فرید رحمت اللہ علیہ کے احترام کی وجہ سے سب لوگ خاموش بیٹھے رہے اور کسی نے بھی ملا صاحب کو جواب نہیں دیا۔ اس ملا صاحب کی طرف سے اپنے علم کی نمائش کا سلسلہ مسلسل جاری رہا۔ پھر کافی دیر کے بعد جب ملا صاحب اپنے علم کی تعریف کرنے کے بعد خاموش ہو گئے تو حضرت بابا فرید رحمت اللہ علیہ بڑے ادب اور احترام کے ساتھ ملا سے فرمانے لگے، مولوی صاحب ایک مسئلہ پوچھنا تھا۔ آپ کافی دیر سے اپنے علم کے بارے میں باتیں کر رہے ہیں، میں آپ سے ایک اسلام کا مسئلہ پوچھنا چاہتا ہوں، میری رہنمائی فرما دیں۔ مولوی صاحب پہلے بھی اپنے علم پر بہت اترا رہے تھے۔ جب اس نے دیکھا کہ حضرت بابا فرید رحمت اللہ علیہ جس کے اتنے چاہنے والے ہیں مجھ سے مسئلہ پوچھنا چاہتا ہے تو یہ غرور اور تکبر کا شکار ہو گیا اور یہ حضرت بابا فرید رحمت اللہ علیہ سے کہنے لگا، میاں تم جو سوال پوچھنا چاہتے ہو پوچھ لو، دین اسلام کے بارے میں تمہارا کوئی بھی سوال ہوگا تو میں اس کا جواب دینے کے لیے تیار ہوں۔ حضرت بابا فرید رحمت اللہ علیہ اس مولوی سے پوچھنے لگے، میاں میرا سوال یہ ہے کہ اسلام کے کتنے رکن ہیں، مجھے اسلام کے رکن تو بتا دیں۔ حضرت بابا فرید رحمت اللہ علیہ کا یہ سوال سنتے ہی مولوی طنزیہ ہنسی ہنسنے لگا اور یہ کہنے لگا، میں نہیں کہتا تھا کہ درویش جاہل اور کم علم ہوتے ہیں، اب اتنا آسان سوال کہ اسلام کے رکن یہ تو بچے بھی بتا سکتے ہیں، ایک عام علم رکھنے والا انسان بھی یہ بات بتا سکتا ہے کہ اسلام کے کل کتنے رکن ہیں، اور میاں آپ کو اسلام کے رکن بھی نہیں معلوم۔ حضرت بابا فرید رحمت اللہ علیہ ادب اور احترام سے کہنے لگے، مولوی صاحب اگر مجھے معلوم ہوتے تو میں آپ سے کیوں پوچھتا، آپ مہربانی کر کے مجھے اسلام کے رکن بتا دیں تاکہ میرا بھی فائدہ ہو جائے۔ یہ مولوی حضرت بابا فرید سے بڑے غرور کے ساتھ کہنے لگا، تو سن لو اے درویش، اسلام کے 5 رکن ہیں۔ پہلا رکن کلمہ طیبہ ہے، دوسرا رکن نماز، تیسرا رکن روزہ، چوتھا رکن زکوٰۃ اور 5واں حج ہے۔ لیکن مولوی صاحب کا لہجہ ایسے تھا جیسے مولوی صاحب جبرن جواب دے رہے ہوں، کیونکہ مولوی صاحب اس سوال کو بہت ہی چھوٹا اور کم تر سمجھتے تھے۔ اتنا سنتے ہی حضرت بابا فرید رحمت اللہ علیہ فرمانے لگے، مولوی صاحب میں نے تو سنا ہے کہ اسلام کے 5 نہیں بلکہ 6 رکن ہیں، اور آپ تو مجھے 5 بتا رہے ہیں۔
جیسے ہی حضرت بابا فرید رحمت اللہ علیہ کی یہ بات اس مولوی نے سنی تو یہ کہنے لگا، استغفر اللہ، یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ اسلام کے 5 ارکان ہیں اور پانچوں یہی ہیں جو میں نے آپ کو بتائے ہیں، چھٹا کوئی رکن نہیں ہے۔ حضرت بابا فرید رحمت اللہ علیہ اس مولوی سے کہنے لگے، مولوی صاحب، میں نے تو کسی کتاب میں پڑھا تھا اور کسی معتبر اہل علم سے سنا تھا کہ اسلام کے 5 نہیں بلکہ 6 رکن ہیں اور چھٹا رکن روٹی ہے۔ یہ سن کر مولانا صاحب کھڑے ہو گئے اور نہایت تند و تیز لہجے میں حضرت بابا فرید رحمت اللہ علیہ کو مخاطب کر کے کہنے لگے، اللہ تعالیٰ اپنی لاریب کتاب قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، جس کا ترجمہ اور مفہوم کچھ یوں ہے کہ نصیحت کرنے کے بعد ظالم قوم کے پاس نہ بیٹھو، وہاں سے واپس چلے آؤ، اس لیے میں اب یہاں سے جانے لگا ہوں۔ حضرت بابا فرید رحمت اللہ علیہ بڑے ادب کے ساتھ کھڑے ہوئے اور بڑی محبت سے اس مولوی صاحب سے ملے اور ہاتھ پکڑ کر فرمانے لگے، مولانا صاحب، اختلاف اپنی جگہ، مگر آپ اس طرح ناراض ہو کر ہم سے نہ جائیں۔ بابا فرید رحمت اللہ علیہ کچھ دیر تو مولوی صاحب کو مناتے رہے، لیکن سب بے سود اور ناکام رہا، اور آخر کار مولوی صاحب درویشوں کو جہالت کا طعنہ دیتے ہوئے یہاں سے بڑے غرور اور فخر کے ساتھ واپس چلے آئے۔ ملا صاحب کے جانے کے بعد حضرت بابا فرید رحمت اللہ علیہ کے مریدوں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا، حضور، اس مولانا کا طرز بیان کچھ ٹھیک نہیں تھا، یہ آپ پر باتیں کر کے گیا ہے اور آپ کو برا بھلا کہہ رہا تھا، آپ اس کے بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ حضرت بابا فرید رحمت اللہ علیہ فرمانے لگے، بچوں، مہمان تو مہمان ہوتا ہے، بچوں مہمان کے بارے میں ایسا نہیں کہتے، ہم پر مہمانوں کی تواضع فرض ہے، سو ہم نے مولانا صاحب کی تواضع اتنی کی جتنی ہم سے ہو سکی۔ اب یہ الگ بات ہے کہ مولانا صاحب کو ہماری تواضع کچھ خاطر خواہ قبول نہیں ہوئی، خیر اللہ مولانا صاحب کا بھلا کرے۔ مولانا صاحب حضرت بابا فرید رحمت اللہ علیہ کی خانگاہ سے اٹھ کر آ تو گئے تھے، پھر واپس آئے اور کئی ماہ بعد انہوں نے حج کے سفر کا ارادہ کیا اور پوری تیاری کے ساتھ بیت اللہ شریف کی زیارت کو چلے گئے۔ ہندوستان سے روانہ ہوئے اور مکہ معظمہ میں پہنچ گئے۔ یہ وہ زمانہ تھا جب سفر بحری جہازوں پر ہوتے تھے، آج کل کا جدید زمانہ تو تھا نہیں۔ خیر مولانا صاحب بحری جہاز کے ذریعے مکہ معظمہ اور مدینہ منورہ میں پہنچے اور حج بیت اللہ کی سعادت سے مشرف ہوئے۔ 7 سال تک مولانا صاحب وہیں رہے۔ 7 سالوں میں مولانا صاحب نے 7 حج کیے، عمرے بھی کیے اور کئی نمازیں مکہ معظمہ اور مدینہ منورہ میں پڑھیں، اور اس کے بعد 7 سالوں کے بعد بڑی خوش دلی کے ساتھ حضرت سعودی عرب سے واپس آنے والے ایک جہاز میں بیٹھے جو ہندوستان آ رہا تھا۔ اب جس دن یہ جہاز واپس آ رہا تھا اس دن موسم بڑا خوبصورت تھا اور خوشگوار بھی تھا۔ جہاز بڑی تیز رفتاری کے ساتھ سمندر کی سطح پر چلنے لگا۔ ابھی جہاز سمندر کے درمیان میں ہی تھا کہ ایک طوفان آیا اور طوفان نے سمندر میں اتنی ہلچل مچائی کہ سب درہم برہم ہو گیا، اور مولانا صاحب کا یہ جہاز بھی اسی طوفان کی نظر ہو گیا۔ جہاز سارا ٹوٹ پھوٹ گیا اور سب تباہ ہو گیا، لیکن مولانا صاحب ایک تختے پر بیٹھے کنارے تک آ پہنچے، پھر پانی سے نکل کر خشکی میں آئے، کچھ دیر اپنے ہوش و حواس سنبھالے۔ عجیب ویرانی کا عالم تھا۔ مولانا صاحب جہاں پر اترے تھے وہاں پر پہاڑوں کا ایک عجیب سلسلہ تھا۔ یہ پہاڑوں کا سلسلہ دور تک یوں ہی چلا جاتا تھا، اور نہ ہی پانی کا کوئی چشمہ تھا اور نہ ہی کہیں آبادی کا نام و نشان تھا۔ مولانا صاحب 3 دن تک بھوک اور پیاس کی حالت میں پہاڑوں کے گرد گھومتے رہے
اور آبادی کو تلاش کرتے رہے۔ آخر کار مولانا صاحب تھک ہار کر پہاڑ کی ایک غار میں چلے گئے اور وہیں بیٹھ کر اپنی موت کا انتظار کرنے لگے، کیونکہ مولانا صاحب کو علم ہو گیا تھا کہ اب یہاں پر میرے پاس نہ ہی کچھ کھانے کو ہے نہ ہی پینے کو، اور یہاں پر آبادی بھی نہیں ہے، بس میری موت یہیں پر لکھی ہوئی ہے۔ اور مولانا صاحب اسی غار میں بیٹھ کر اپنے ماضی کو یاد کر رہے تھے، اپنے گھر والوں کو یاد کر رہے تھے، اپنے اچھے دنوں کو سوچ کر دل خوش کر رہے تھے تاکہ مرتے وقت تھوڑی بہت اذیت سے بچ جائیں۔ مولانا صاحب کو اپنی موت تو سامنے نظر آ رہی تھی، اس لیے مولانا صاحب اپنی موت کے بارے میں سوچ کر موت سے پہلے پریشان نہیں ہونا چاہتے تھے۔ حضرت مولانا صاحب ابھی موت کے انتظار میں بیٹھے ہی تھے کہ غار کے دروازے پر کسی نے صدا لگائی، اور کہنے والا کہہ رہا تھا، میں روٹی اور پانی لے کر آیا ہوں، کیا کسی کو روٹی اور پانی کی ضرورت ہے؟ میرے پاس غذا ہے، کیا کوئی بھوکا ہے؟ مولانا صاحب کی جان میں جان آ گئی جب اس نے یہ الفاظ سنے، کیونکہ یہ 3 دنوں سے بھوک اور پیاس برداشت کر رہا تھا، اس لیے مولانا کی حالت بہت خراب ہو چکی تھی اور اب بڑی مشکل سے یہ چل رہا تھا، لیکن دوسری طرف اسے زندگی کی ایک رمق دکھائی دے رہی تھی۔ یہ فوراً گرتا پڑتا باہر آیا اور اس روٹی والے انسان کو غار کے اندر لے آیا۔ اب مولانا صاحب نے دیکھا کہ ایک شخص ہاتھ میں روٹی اور پانی لے کر غار میں مولانا صاحب کے سامنے موجود ہے اور یہ کہہ رہا ہے کہ میں روٹی بیچتا ہوں۔ جیسے ہی مولانا صاحب نے یہ سنا تو التجا کرتے ہوئے کہنے لگے، میاں میرے پاس تو اس وقت کچھ بھی نہیں ہے، میرے پاس رقم دولت اور روپیہ پیسہ نہیں ہے، میں ہندوستان کا ایک حاجی ہوں، میں پچھلے 7 سالوں سے سعودی عرب میں تھا، میں نے 7 حج کیے ہیں، کئی عمرے بھی کیے ہیں اور کئی ہزار نمازیں مکہ معظمہ اور مدینہ منورہ میں پڑھی ہیں، لیکن واللہ باخدا اس وقت میرے پاس کچھ نہیں ہے کہ میں تمہیں دے کر تم سے روٹی خرید سکوں، کیونکہ میں پچھلے 3 دنوں سے بھوکا ہوں، اب میری جان کو آئی ہوئی ہے، اس لیے مجھے روٹی کی سخت ضرورت ہے۔ یہ روٹی والا شخص کہنے لگا، میاں میں تو مفت میں روٹی نہیں دیتا، میرا تو کاروبار ہے اور میں ادھار کا کام نہیں کرتا، میں اللہ کے نام پر روٹی تمہیں نہیں دے سکتا، میں بیچتا ہوں، اگر تمہارے پاس رقم ہے یا دولت ہے تو مجھے دو اور مجھ سے روٹی لے لو، وگرنہ میں مفت میں روٹی دینے سے رہا۔ ملا صاحب نے جیسے ہی یہ سنا تو ملا صاحب مزید پریشان ہو گئے، کیونکہ اب ملا صاحب کے پاس کچھ رقم نہیں تھی اور نہ ہی کوئی ایسی چیز تھی جسے دے کر ملا صاحب اس شخص سے روٹی خریدتے۔ آخر کار ملا صاحب نے ایک اور داؤ کھیلا اور یہ پوچھنے لگے، میاں تم مسلمان ہو یا مسلمان نہیں ہو؟ یہ روٹی والا شخص کہنے لگا، جی ہاں الحمدللہ میں مسلمان ہوں اور صحیح العقیدہ مسلمان ہوں۔ ملا صاحب نے جیسے ہی یہ سنا تو اس کی جان میں جان آئی اور اس نے بھوکوں کو کھانا کھلانے کے موضوع پر واعظ و نصیحت شروع کر دی۔ اس نے کئی حدیثیں پڑھیں، قرآن پاک کی آیات پڑھ کر اس روٹی والے شخص کو متاثر کرنے کی کوشش کی تاکہ یہ مجھ بھوکے کو کھانا کھلا دے، لیکن دوسری طرف یہ روٹی والا شخص بھی اپنی ضد کا پکا تھا، اس نے ملا صاحب کی بات نہیں مانی اور یہ کہنے لگا، میں بھوکوں کو کھانا نہیں کھلا سکتا، چاہے جو بھی ہو جائے، میں اپنی روٹی کی رقم وصول کروں گا، اگر آپ کو لینی ہے تو لیں، وگرنہ میں یہاں سے جا رہا ہوں۔ اتنا سنتے ہی ملا صاحب نے روحانسی آواز میں کہا، تم کتنے ظالم اور بے رحم انسان ہو، ایک انسان تمہاری آنکھوں کے سامنے بھوک سے مر رہا ہے اور تم اسے ایک روٹی دینے کو تیار نہیں ہو۔ یہ شخص کہنے لگا، میاں اگر میں اسی طرح سخاوت کرتا رہا اور اسی طرح اللہ کے نام پر دیتا رہا
تو وہ وقت دور نہیں جب میں خود اللہ کے نام پر مانگنا شروع کر دوں گا۔ میں رقم سے روٹی دیتا ہوں، میری بھی کچھ مجبوریاں ہیں، میرے گھر میں میری بیوی بچے ہیں، آخر ان کا پیٹ بھی تو مجھے پالنا ہے۔ ہاں، ایک شرط پر میں تمہیں روٹی دے سکتا ہوں، اگر تمہارے پاس رقم نہیں ہے۔ ملا صاحب نے جیسے ہی یہ سنا تو ملا صاحب کے چہرے پر خوشی کی لہر دوڑ گئی، کیونکہ ملا صاحب اس وقت اس شخص کی ہر شرط ماننے کو تیار تھے، اور یہ فوراً بولے، بتاؤ بتاؤ، کس شرط پر تم مجھے روٹی دینے کو تیار ہو جاؤ گے؟ میں بغیر کچھ سوچے سمجھے تمہاری ہر شرط ماننے کو تیار ہوں۔ یہ شخص کہنے لگا، میاں میں تمہیں روٹی تو دے دوں گا، لیکن اس کے بدلے میں تمہیں اپنے 7 سالوں کی حجوں کا ثواب مجھے دینا ہوگا۔ ملا صاحب نے جیسے ہی یہ سنا تو ملا صاحب سوچنے لگے کہ جان بچانا بھی فرض ہے، اور زبانی کہہ دینے سے کیا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ مجھے بھی میرا اجر و ثواب عطا فرمائے گا۔ خیر، ملا صاحب نے اس روٹی والے شخص کو کہہ دیا کہ میں اپنے 7 سالوں کے حجوں کا ثواب تمہیں دیتا ہوں، تم مجھے روٹی دے دو۔ اس شخص نے ملا صاحب کو روٹی دی اور پینے کے لیے پانی بھی دیا۔ ملا صاحب اتنے بھوکے تھے کہ روٹی کھانے میں مشغول ہو گئے، اور کوئی ہوش نہیں رہا کہ ارد گرد کیا ہو رہا ہے۔ جب ملا صاحب روٹی کھا کر فارغ ہوئے تو اس نے دیکھا کہ وہ روٹی والا شخص اس غار میں موجود نہیں تھا۔ اب پھر ملا صاحب کی جان پر آ بنی۔ ملا صاحب سوچنے لگے کہ میں اس شخص سے بستی کا راستہ معلوم کر لیتا، اب پھر مجھے یہیں بھوک سے مرنا پڑے گا، کیونکہ مجھے تو بستی کا راستہ بھی نہیں معلوم۔ خیر، یہ بہت پریشان ہوا اور یہیں بیٹھ کر اپنی موت کا انتظار کرنے لگا۔ 3 دن مزید گزر گئے اور ملا صاحب نے کچھ نہیں کھایا۔ پھر یہ سوچنے لگا کہ اب میری موت میرے بہت قریب ہے، اور یہ موت کے انتظار میں بیٹھا تھا کہ پھر وہی شخص روٹی لے کر آیا، اور اس بار اس شخص نے ملا صاحب کو روٹی 7 سالوں کی نمازوں کے بدلے میں دی۔ وہ 7 سالوں کی نمازیں جو اس ملا صاحب نے مدینہ منورہ اور مکہ معظمہ میں پڑھی تھیں۔ ملا صاحب نے اپنی 7 سالوں کی نمازوں کا ثواب اس شخص کو دے دیا اور پھر روٹی لے لی۔ ملا صاحب کو پھر اتنی بھوک لگی ہوئی تھی کہ اس کو روٹی والے شخص کا خیال بھول گیا اور یہ روٹی پر جھپٹ پڑا۔ ادھر جب پھر ملا صاحب روٹی کھا کر فارغ ہوئے تو یہ شخص وہاں موجود نہیں تھا اور اب تک یہاں سے چلا گیا تھا۔ ملا صاحب پھر پریشان ہو گئے، لیکن ملا صاحب کے ذہن میں ایک امید تھی کہ ہو سکتا ہے 3 دنوں کے بعد وہ روٹی والا شخص پھر آئے، اور اب کی بار میں اسے پکڑ کر بستی کا پوچھ لوں گا تاکہ مجھے یہاں سے نکلنے میں آسانی ہو جائے اور میں یہاں بھوکا نہ مر جاؤں۔ ملا صاحب نے کسی طرح سے 3 دن مزید گزارے اور بھوک پیاس برداشت کی۔ 3 دنوں کے بعد پھر یہی روٹی والا شخص آیا۔ ملا صاحب کو اتنی بھوک لگی ہوئی تھی کہ ملا صاحب نے چھوٹتے ہی اس شخص سے روٹی مانگی تو یہ کہنے لگا کہ میاں، اس بار میں روٹی 7 سالوں کے روزوں کے ثواب کے بدلے میں دوں گا، وہ روزے جو تم نے مکہ معظمہ اور مدینہ منورہ میں رکھے ہیں۔ ملا صاحب نے بغیر کچھ سوچے سمجھے اپنے 7 سالوں کے روزوں کا ثواب اس روٹی والے شخص کو دے دیا اور پھر روٹی میں مصروف ہو گیا۔ لیکن جیسے ہی ملا صاحب روٹی کھا کر فارغ ہوئے تو اس بار یہ روٹی والا شخص پھر سے غائب ہو چکا تھا۔ ملا صاحب پھر پریشان ہوئے کہ اب پھر مجھے 3 دن مزید انتظار کرنا پڑے گا۔ خیر، ملا صاحب نے بڑی مشکل سے 3 دن گزارے اور 3 دنوں کے بعد پھر یہ روٹی والا شخص آیا اور کہنے لگا، میاں، اب تک تم نے مجھے روٹی کے بدلے میں صرف زبانی سب کچھ دیا ہے، اس بار میں تم سے لکھوا کر لے جاؤں گا کہ تم نے ایک روٹی کے بدلے میں مجھے 7 سالوں کے حج، 7 سالوں کی نمازیں اور 7 سالوں کے روزے عطیہ کیے ہیں۔ ملا صاحب اس بار بھی بھوکے تھے،
لیکن اس بار ملا صاحب کے دماغ میں یہ بات تھی کہ میں اس شخص کا پیچھا کروں گا اور بستی کا راستہ معلوم کر لوں گا۔ ملا صاحب نے کہا کہ اب تم کیا چاہتے ہو؟ اس شخص نے کہا کہ میں اس بار کاغذ قلم لے کر آیا ہوں، آپ مجھے یہ سب کچھ تحریر کر دیں کہ آپ نے روٹی کے بدلے میں مجھے 7 سالوں کے حجوں کا ثواب، 7 سالوں کے روزوں کا ثواب، 7 سالوں کی نمازوں کا ثواب دیا ہے۔ ملا صاحب نے کچھ سوچا بھی نہیں اور روٹی کے بدلے میں یہ سب کچھ لکھ کر دے دیا، اور اس تحریر کے نیچے ملا صاحب نے یہ بھی لکھ دیا کہ میں فلاں بن فلاں ہوں اور یہ میرا مکمل پتہ ہے۔ پھر ملا صاحب روٹی کھانے لگے، لیکن اب کی بار جیسے ہی یہ روٹی والا شخص غار سے نکلا، ملا صاحب بھی اس کا پیچھا کرنے لگے۔ بہت آگے جا کر ملا صاحب کو ٹھوکر لگی اور مولانا صاحب نیچے گر گئے۔ جب ہوش سنبھال کر دیکھا تو روٹی والا شخص پھر نظروں سے اوجھل ہو چکا تھا، لیکن اس بار مولانا صاحب نے دیکھا کہ اس بار وہ ایک سمندر کے سامنے کھڑا ہے۔ سامنے ایک بڑا سمندر ٹھاٹھے مار رہا تھا۔ مولانا صاحب نے سوچا کہ میں اسی سمندر کے کنارے کھڑا ہو جاتا ہوں، ہو سکتا ہے کوئی جہاز وغیرہ ادھر آ نکلے اور میں اس کے ذریعے اپنے علاقے یعنی ہندوستان میں پہنچ جاؤں۔ خدا کی کرنی ایسی ہوئی کہ تھوڑی دیر بعد ہی ملا صاحب نے ایک جہاز دیکھا، تو ملا صاحب نے فوراً اپنے سر کا امامہ اتار کر زور زور سے ہوا میں ہلانا شروع کر دیا۔ دوستو، یہ اس بات کی علامت تھی کہ کوئی شخص مصیبت میں ہے اور اب مدد کے لیے پکار رہا ہے۔ اتفاق سے جہاز پر سوار مسافروں میں سے ایک مسافر نے مولانا صاحب کو دیکھ لیا اور پھر ملاح کے ذریعے جہاز کو ملا صاحب کی طرف لایا گیا، اور خوبی قسمت یہ تھی کہ اس جہاز پر ہندوستان کے مسافر ہی سوار تھے۔ ان مسافروں نے ملا صاحب کی خوب خدمت کی اور اس طرح ملا صاحب خیر و عافیت کے ساتھ اور زندہ و صحیح سلامت اپنے گھر یعنی ہندوستان پہنچ آئے۔ خیر کچھ دنوں کے بعد مولانا صاحب نے سوچا کہ میں ایک بار پھر حضرت بابا فرید رحمت اللہ علیہ کے پاس جاتا ہوں اور انہیں اپنی عبادات کے بارے میں بتاتا ہوں کہ میں نے اتنی عبادت کی ہے۔ ملا صاحب بڑے فخر کے ساتھ حضرت بابا فرید رحمت اللہ علیہ کے پاس پہنچے۔ حضرت بابا فرید رحمت اللہ علیہ نے ادب کے ساتھ اس کا استقبال کیا اور اپنے ساتھ بٹھا لیا۔ حضرت بابا فرید رحمت اللہ علیہ ادب سے پوچھنے لگے، میاں ہم نے تو ایک مسئلہ ہی پوچھا تھا اور آپ اتنے ناراض ہوئے کہ اتنے سالوں سے واپس چکر ہی نہیں لگایا۔ ہم نے تو صرف اتنا ہی کہا تھا کہ اسلام کا چھٹا رکن روٹی ہے، اور آپ ہیں کہ آپ نے دوبارہ یہاں آنے کا سوچا بھی نہیں۔ کیا ہم سے کوئی ناراضگی ہے؟ مولانا صاحب بڑے غرور اور فخر سے یہ کہنے لگے، میاں میں تو سفر حج پر گیا ہوا تھا اور میں 7 سال مدینہ منورہ اور مکہ معظمہ میں رہ کر آیا ہوں اور خوب اللہ تعالیٰ کی عبادت کی ہے، اور تم ہو کہ ابھی تک اسی جاہلانہ سوال پر اٹکے ہوئے ہو کہ اسلام کا چھٹا رکن روٹی ہے۔ میں نے اس وقت بھی کہا تھا اور اب بھی کہتا ہوں کہ اسلام کے 5 رکن ہیں، کوئی چھٹا رکن نہیں ہے۔ اتنا سنتے ہی حضرت بابا فرید رحمت اللہ علیہ فرمانے لگے، لیکن حضور میرے پاس تو ایک بڑے عالم دین کی تحریر ہے جس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ اسلام کا چھٹا رکن روٹی ہی ہے۔ ملا صاحب نے یہ سنتے ہی کہا، مجھے وہ تحریر دکھاؤ کہ کس بے وقوف اور جاہل عالم نے یہ تمہیں لکھ کر دیا ہے۔ آخر میں بھی تو جانوں کہ وہ کون ہے، وہ عالم کون ہے جو اسلام کے 6 رکن بتا رہا ہے۔ اتنا سنتے ہی حضرت بابا فرید رحمت اللہ علیہ نے اپنی جیب سے وہی کاغذ نکال کر ملا صاحب کے سامنے رکھا جس پر یہ تحریر لکھی ہوئی تھی کہ میں اپنے 7 سالوں کی حجوں کا ثواب، 7 سالوں کی نمازوں کا ثواب، 7 سالوں کے روزوں کا ثواب ایک روٹی کے بدلے میں دیتا ہوں۔ جیسے ہی یہ تحریر ملا صاحب نے پڑھی تو ملا صاحب چیخ مار کر حضرت بابا فرید رحمت اللہ علیہ کے قدموں میں گرے
اور آپ سے معافی مانگنے لگے، اور حضرت بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ نے بھی ملا صاحب کو معاف کر دیا، اور پھر یہ ملا صاحب حضرت بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ کے شاگردوں میں شمار ہونے لگے، اور آپ کی مجلس میں مسلسل آتے، اور آپ کے واسطے اپنے ایمان کو تازہ کرتے، اور دین اسلام کی باتیں اس درویش سے سیکھ کر جاتے۔